چلی کے ساحل سے کافی دور اٹلانٹک اوشین میں ایک جزیرہ موجود ہے جسے ایسٹر آئلینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جزیرہ اپنے اندر کئی راز چھپائے ہوئے ہے اور سینکڑوں برسوں سے ماہرین اس کھوج میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اس جزیرے کے بارے میں صحیح معلومات اکٹھی کی جا سکے۔ انفارمیٹسی کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو بھی لائک کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز مل سکیں۔ اس جزیرے پہ ہزاروں دیو قامت مجسموں کی وجہ سے یہ جزیرہ شہرت کا حامل ہے۔ ایسٹر آئلینڈ کے چاروں طرف پانی ہی پانی ہے۔ جزیروں پہ موجود مجسموں سے متعلق بہت سی کہانیاں موجود ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں رہنے والے انسانوں نے بنائے اور کچھ کا ماننا ہے کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں بلکہ انہیں کسی خلائی مخلوق نے بنایا۔ 1722 تقریباً آج سے 300 سال قبل ایک یورپی ٹورسٹ جیکب حادثاتی طور پہ اس جزیرے پر پہنچا۔ جیکب نے پہلی مرتبہ جزیرے پہ موجود مجسموں کو دیکھا تو حیران ہو گیا اور اس کی حیرت پریشانی میں اس وقت تبدیل ہوئی جب اس نے دیکھا کہ جزیروں پہ موجود ان مجسموں پر کچھ لکھا ہوا بھی ہے اور ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ مجسموں کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ کسی مجسمہ نگار نے اسے تراش کے بڑی محنت سے بنایا ہے۔ جس دن جیکب حادثاتی طور پہ اس جزیرے پر پہنچا اس دن ایسٹر کا سنڈے تھا، اسی لیے اس جزیرے کا نام بھی ایسٹر آئلینڈ رکھ دیا گیا۔ اس وقت بھی یہاں چند لوگ رہتے تھے اور وہ اس جزیرے کو راپا نوئی کے نام سے پکارتے تھے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت اس جزیرے پہ رہنے والے ان لوگوں کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ مجسمے کس نے اور کب بنائے ہیں۔ پھر کسی دور سے اس آئلینڈ پہ لوگوں کا آنا ایسا شروع ہوا کہ آج تک جاری ہے۔ کئی برسوں کی محنت کے بعد اس جزیرے پر ایسے شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں جنہیں دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ ماہرین اس پہیلی کو سلجھانے کے بہت ہی قریب ہیں کہ اس جزیرے پہ یہ مجسمے کس نے بنائے اور کب بنائے اور یہاں کون کون سے لوگ آباد تھے۔ دوستوں، ایسٹر آئلینڈ اٹلانٹک اوشین میں اس قدر تنہا ہے کہ اس کا ہمسایہ آئلینڈ بھی اس سے تقریباً 2075 کلومیٹر دور ہے، لیکن وہاں انسانی آبادی موجود نہیں۔ 500 افراد کی آبادی پر مشتمل ایسٹر آئلینڈ 2600 کلومیٹر دور ہے۔ ایسٹر آئلینڈ چلی کی سمندری حدود میں واقع ہے۔ چلی کا ساحل بھی یہاں سے 3500 کلومیٹر دور ہے۔ چلی سے ایسٹر آئلینڈ صرف اور صرف ہوائی جہاز کے سفر سے ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ جہاز بھی یہاں پہنچنے کے لیے تقریباً 5 گھنٹے کا وقت لیتا ہے۔ ایسٹر آئلینڈ کا رقبہ ایک چھوٹے شہر جتنا ہے اور یہاں پر مجسموں کی جو تعداد ہے وہ 1000 ہے جنہیں ماوائی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، ایک اندازے کے مطابق یہ مجسمے 13ویں صدی کے قریب بنائے گئے تھے۔ کچھ مجسمے یہاں پر اپنی اصل حالت میں موجود ہیں جبکہ کچھ کے صرف اور صرف چہرے دکھائی دیتے ہیں۔ 2012 میں جب یہاں پر کھدائی کی گئی تو معلوم ہوا کہ جن مجسموں کے صرف چہرے نظر آ رہے ہیں ان کا جسم زمین کے اندر دبایا گیا ہے۔ ان مجسموں میں جو سب سے بڑا مجسمہ تھا وہ تقریباً 33 فٹ اونچا تھا اور ان کا وزن تقریباً 90,000 کلو گرام ہے۔ ماہرین کو یہاں پر ایک ایسا مجسمہ بھی ملا جس کو نامکمل چھوڑ دیا گیا تھا۔ تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کی لمبائی بھی تقریباً 70 فٹ کے قریب ہے، تو اگر اس کو مکمل کیا جائے تو اس کا وزن تقریباً 300 ٹن ہوگا۔ ایسٹر آئلینڈ پر عجیب و غریب کہانیوں کا یہ بھی سبب ہے کہ اس قدر دیو قامت مجسمے بنانا اور پھر ان کو جزیرے کے مختلف مقامات پر لے کر جانا غیر انسانی عمل ہی لگتا ہے، لیکن جدید تحقیق نے ان مجسموں کے متعلق تمام کہانیوں کو بالکل غلط ثابت کر دیا ہے، کیونکہ ماہرین کو ایسے کئی شواہد ملے ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جزیرے پہ موجود ان مجسموں کو آتش فشاں سے نکلنے والے پتھروں سے بنایا گیا۔ تجرباتی طور پر جب ایک آنکھ کو پتھر پہ تراشنے کی کوشش کی گئی تو اس میں 3 دن صرف ہو گئے۔ ایکسپرٹ کے مطابق ایسٹر آئلینڈ پہ موجود مجسموں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ 12 مزدوروں کو ایک مجسمہ تراشنے کے لیے کم سے کم 1 سال کا وقت لگا ہوگا۔ ایکسپرٹس کو یہ تو سمجھ آ گیا ہے کہ ان مجسموں کو بنایا کیسے گیا ہوگا، لیکن ایک سوال ابھی تک ان کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے کہ آتش فشاں کے آس پاس پتھروں کو تراش کر آئلینڈ کے بیچوں بیچ کیسے لایا گیا۔
کیونکہ ایک مجسمے کا وزن تقریباً 14 ہاتھیوں کے برابر ہے۔ موجودہ دور میں بھی یہ کام کسی کرین کے بغیر ناممکن لگتا ہے، لیکن جزیرے پر مزید تحقیق کر کے اس پہیلی کو بھی سلجھا لیا گیا ہے، کیونکہ ماہرین نے دیکھا کہ کچھ مجسمے منہ کے بل اور کچھ مجسمے پاؤں کے بل گرے ہوئے ہیں، کہ جس سے یہ بات واضح ہوئی کہ انہیں رسیوں سے باندھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا رہا۔ تجربے کے طور پر ایک مجسمہ بنا کر انہیں تینوں طرف سے باندھا گیا اور ایک مخصوص انداز میں اسے کھینچا گیا تو حیران کن طور پہ وہ مجسمہ آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ اس وقت کے حساب سے ایسا ڈیزائن کیا گیا کہ اگر اسے تینوں طرف سے باندھ کر کھینچا جائے تو یہ آگے کی طرف ہی جائے گا۔ تو دوستوں، یہاں ہم ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔